شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 ہے، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اور یہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جس کے بغیر ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور ہم ہر روز جب بھی نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 1 کیا کہتی ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نماز میں سورہ عظیم کی عظیم تر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو کیا مالک مانتے ہیں؟ مالک و مختار خدائے بزرگ و برتر عز و جل کو ہم مانتے ہیں مالک؟ کیونکہ مالک کی معنویت میں اور انٹرپریٹیشن میں تو ایک جہت، صرف ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ٹاؤن میں، ہماری کالونی میں، ہمارے محلے میں کسی بہت جاہ و حشمت و جلال، پیسے، رتبے، مرتبے والے شخص نے اگر کوئی پیٹس ہی پال رکھے ہوں، کچھ ایسے پیٹس بھی کہ جن کا نام لینا مناسب نہیں، مگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی نے کوئی بکرا پال رکھا ہو، بکری پال رکھی ہو، کوئی بلی پال رکھی ہو، تو ہم اس کو اگر وہ ہماری کیاری سے آ کر کے ہمارے بیش قیمت پودے کھا جائے، کسی صاحب حشمت و جلال کا، مرتبے والے شخص کا بکرا، تو ہم اسے مارتے نہیں، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ جناب اس کا مالک و مختار تو بڑا امیر ہے، رئیس ہے، رتبے مرتبے والا ہے، تو میں تو اس کے جانور کو اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کروں گا تو میرے ساتھ بڑا برا ہوگا۔ اور بسا اوقات ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے جانور کو، پیٹ کو کچھ نہیں کہتے، اور کہتے ہیں کہ جناب سرکار یہ دیکھیے، یہ آپ کا پیٹ آیا تھا تو وہ اس نے میری کیاری خراب کر دی، مگر میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرے بھائی جان کا پیٹ ہے، تو میں نے تو اسے بڑے پیار سے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ تو ہم کبھی رتبے سے، مرتبے سے، کبھی پیسے کی طاقت سے، ہم کسی بھی صاحب حشمت و جلال سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ مالک ہے اس پالتو جانور کا، اور اس پالتو جانور کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے۔ تو جو سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، کہ جو تمام جہان والوں کا مالک ہے، اس میں کمزور، محکوم، مجبور، بے کس، یتیم، بیوہ، اور یہ جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، کمزور بھی ہیں اور امرا بھی ہیں، روسا بھی ہیں، صاحب حشمت و جلال بھی ہیں، سب کا مالک و مختار تو اللہ عز و جل ہے۔ تو ہم جو کمزوروں کے ساتھ، محکوموں کے ساتھ، اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم اگر مالک سے ڈریں، جو مالک ہے کمزور کا بھی، طاقتور کا بھی، یعنی اللہ عز و جل، تو ہم اس کی مخلوق سے ایسا کریں۔ دوسری طرف تو ہم اپنے محلے، ٹاؤن میں کسی بھی طاقتور شخص کے پالتو جانور سے بدسلوکی نہیں کرتے، مگر کہ اس کا مالک و مختار ہے جو وہ بڑا طاقتور ہے۔ تو کیا خدا کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں جو ہم اپنے محکوم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اور ان کا مالک بھی تو خدا ہی ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، بہت مہربان رحمت والا، بہت مہربان اور رحمت والا۔ ایک عام سی بات یہ ہے کہ جب عاشق اور معشوق کا سلسلہ دنیاوی طور پہ بھی اگر جاری و ساری ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان میں، تو عاشق اور معشوق ہے، جو عاشق کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ معشوق کی تمام عادات و اطوار کو اپنا لے، اپنے اوپر طاری کر لے، اس کا جو معشوق ہے، جس کو وہ عشق کرتا ہے، جس کو وہ پیار کرتا ہے، وہ غلط بھی کہے تو اسے وہ صحیح مان لے اور سر تسلیم خم اس کے سامنے ڈال دے۔ تو ہم ہر نماز میں اللہ کی اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہیں
اور وہاں پہ اللہ کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اور ہم کتنے مہربان ہیں اپنے دوسرے لوگوں پہ، کتنے ہم رحم کرنے والے ہیں، اور ہم نفس انسانی میں جامع بشریت میں تو ایک دوسرے سے عشق و معشوق کا جب تعلق روا رکھتے ہیں تو اس کے تمام انداز و اطوار کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اس کی غلط بات کو بھی صحیح جانتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی صحیح بات کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ یا یہ صرف ایسا ہے کہ صرف ہم یہ سورہ مبارکہ صرف جناب جگالی کرتے ہیں نماز میں، کہ مگر اس پہ سر تسلیم ہم نہیں کرتے۔ آیت نمبر 3 ہے روز جزا کا مالک، یعنی جو بھی انسان کرتا ہے اس دنیا میں، اس کا جو بھی حساب کتاب ہے، سزا و جزا کا دن ہے، اس کا مالک ہے اللہ پاک، اور اس دن اس تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کیا، اور پورے اعمال کا ناپ تول کے بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور اگر ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نماز میں 5 وقت یہی سورہ ہم پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال اس طرح کے کیوں ہیں کہ روز جزا والے دن ہمارے پلڑے بڑے ہلکے ہوں گے؟ اور روز جزا پہ اگر ہمارا ایمان ہو تو ہم اس طرح کے ہمارے اعمال کیوں ہوں؟ یا پھر یہ ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل صرف روز جزا یعنی اخروی زندگی میں ہی ججمنٹ ڈے کا مالک ہے، اس دنیا میں ہم جو مرضی کرتے رہیں، یہاں پہ اللہ پاک ہمیں نہ جج کر سکتا ہے اور نہ ہمیں پنش کر سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اخروی زندگی میں ہی ججمنٹ ڈے کا مالک و مختار نہیں ہے اللہ عز و جل، یہاں بھی ہے، تو پھر یہاں یہ غدر بود، یہ ڈکیتی، راہزنی، حقوق غصب کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، بخل، کینہ، یہ پھر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟